منڈی بہاؤدین کے بچوں کو زیادتی کا شکار بنایا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، گن پوائنٹ کی نوک کے اوپر پیسے بھی وصول کیے گئے اور ان کی ویڈیو بنا کے بار بار یہ کہہ کے بلیک میل کرتے گئے کہ ہمیں اور پیسے چاہیے ورنہ تمہاری یہ ویڈیو جو ہے پاکستان بھر میں وائرل کر دی جائے گی۔ آج بھی وہ بچے اسکول جاتے ہوئے خوف کا شکار ہیں۔ اتنے بڑے کیس کی انکوائری اور تفتیش کے لیے ایک سنگل مین کو انکوائری سونپی گئی۔ یہ پورے منڈی بہاولدین میں نہیں ہو رہا، یہ واقعہ سرگودا میں بھی پیش آیا تھا، سیم ٹو واقعہ۔ مقامی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اور خوف میں مبتلا ہیں، اس طرح کا دوبارہ کوئی بچہ کسی کے زیادتی کا نشانہ نہ بن جائے۔ ہم ایک بہت اہم ایشو کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور میرے ساتھ میرے بہت ہی اہم ساتھی زینب بچی جو شہید ہوئی تھی قصور میں، اس کے والد حاجی امین انصاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ منڈی بہاؤدین میں جو بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان کی ویڈیوز بنانے کے جو واقعات ہوئے، ان کے والدین بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پریس کلب کے اندر ڈائس پہ موجود ہیں۔ ستمبر کے مہینے میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ منڈی بہاؤدین کے علاقے فیض آباد میں کچھ کیسز رپورٹ ہوئے۔ وہ کیسز یہ تھے کہ بچوں کو زیادتی کا شکار بنایا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، ان کو ہراساں کیا گیا، گن پوائنٹ کی نوک کے اوپر ان کو ہراساں کرتے ہوئے ان سے پیسے بھی وصول کیے گئے، بھاری رقم وصول کی گئی، گھر کے طلائی زیورات منگوائے گئے اور ان کی ویڈیو بنا کے بار بار یہ کہہ کے بلیک میل کرتے گئے کہ ہمیں اور پیسے چاہیے ورنہ تمہاری یہ ویڈیو جو ہے پاکستان بھر میں وائرل کر دی جائے گی۔ وہ وائرل کی بھی گئیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب تک جو بتایا گیا ہے، ہماری جو روشنی ہیلپ لائن نے اس بات پہ جو ایکشن لیا وہ یہ لیا کہ ہم نے سوچا کہ اس پورے واقعے کی، اس پورے جو واقعہ ہوا ہے منڈی بہاؤدین میں، اس کی کوئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار کرنی چاہیے۔ تو ہم نے اپنی سینئر ٹیم ایک تشکیل دی جس میں حاجی امین انصاری صاحب، بابا شفیق ڈوگر صاحب، میں خود سربراہ محمد علی روشنی ہیلپ لائن اور ہمارے ٹریننگ مینیجر علی شان، ہم نے ایک ٹیم بنائی اور اس کی فیکٹ فائنڈنگ کے لیے ہم گزشتہ کئی دنوں سے گجرات اور منڈی بہاؤدین میں موجود ہیں۔ ہم نے علاقے کے لوگوں سے بات کی، ہم نے علاقے کے بااثر لوگوں سے بات کی، محلہ کمیٹی سے بات کی اور ان والدین سے ملاقاتیں کی جن کے بچے اس درندگی کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سرکمٹینشل ایویڈنسز تھے، جو لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جو طارق نامی شخص وہاں پہ جو شاپ کیپر ہے، جو یہ سارا مکروا دھندا چلا رہا تھا، اس شاپ کے اوپر جو کمرے میں سب کچھ ہو رہا تھا، کئی سالوں سے یہ ویڈیوز کا دھندا چل رہا تھا، یہ ساری باتیں ہمیں علاقے کے لوگوں نے بتائیں، ان والدین نے بتائیں جن کے بچوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ ہم نے اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے ساتھ مل کے ہم نے پوری ایک رپورٹ تیار کری، ان شواہد کا، ان واقعات کا، ان سرکمٹینشل ایویڈنس کا جائزہ لیا جو کچھ میڈیا یا سوشل میڈیا میں آئے تھے اور یہ دیکھنے کی کوشش کی، اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ اس میں کتنے حقائق موجود ہیں۔ تو ہماری اس رپورٹ کے مطابق جو ہے اس منڈی بہاؤدین کے کیس میں جو کچھ ہوا وہ تقریباً 100% سب کچھ باتیں صحیح ہیں۔ واقعہ تو جو بھی کچھ ہوا لیکن ان بچوں کا کیریئر ختم ہو گیا۔ آج بھی وہ بچے اسکول جاتے ہوئے خوف کا شکار ہیں۔ اس علاقے میں فیض آباد میں ایک خوف کی فضا ہے۔ کیا یہ خوف کی فضا دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی؟ یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہم کہ اگر اسکول کی ٹیچرز خوف کا شکار ہیں، دیگر بچے خوف کا شکار ہیں، وہ بچے جن کو زیادتی کا شکار کیا گیا، جن کی ویڈیوز بنائی گئیں، وہ اسکول جانے سے خوف زدہ ہیں، وہ گھر سے باہر نکلنے سے خوف زدہ ہیں، کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو میرے خیال میں ہماری فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق جو چیزیں اہم سامنے آئیں اس کا میں ذکر کرتے چلوں۔ اس پورے کیس کے اندر ایک جو بڑی ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایک جو بڑی کوتاہی یا غلطی برتی گئی وہ یہ، اتنے بڑے کیس کی انکوائری اور تفتیش کے لیے ایک سنگل مین کو انکوائری سونپی گئی، ایک انسپیکٹر کو تفتیش سونپی گئی۔ میرے خیال میں اس پہ ایک سینئر افسران کے اوپر کوئی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے تھی، کوئی GIT تشکیل دی جانی چاہیے تھی تاکہ وہ اس معاملے کی، اس پورے واقعے کی تہ تک جاتی اور بنا کسی ڈر، خوف اور دباؤ کے وہ انکوائری کو کمپلیٹ کرتے۔ فورنسک ایویڈنس کو ضائع کیا گیا۔ ہماری جہاں تک اطلاع ہے، والدین کے مطابق جو وہاں پہ موجود تھے جس وقت فورنسک کے لیے چیزیں جانی تھیں، وہ لیپ ٹاپ جس میں 35، 40، 50 ویڈیوز موجود ہیں بچوں کی، وہ USB، وہ موبائل فون جو استعمال میں تھے ملزمان کے، ان کا فورنسک ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں کیا گیا۔ اور ابھی بھی یہ غریب لوگ، کوئی ان میں سے رکشہ چلاتا ہے بیچارہ، کوئی مزدوری کا کام کرتا ہے، کوئی پھیری کا کام کرتا ہے، انہوں نے جرات کا مظاہرہ کیا، آواز اٹھائی، دھندا ہے ویڈیوز بنانے کا، یہ کئی سالوں سے وہاں پہ چل رہا تھا لیکن کسی کی جرات نہیں تھی کہ ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتے۔ اور اب اس بات کا بھی اعادہ کیا ہوا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جو بھی دباؤ آ جائے، ہم اس واقعے کے شفاف انکوائری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے مطالبے سے۔ متعلقہ آفیسر اس کی تفتیش کر رہا ہے، اس کا سارا فوکس صرف یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے پہنچایا جائے۔ اس وقت ایک اور ملزم ہے جس کی FIR ہوئی ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو دیگر ویڈیوز موجود ہیں وہ کن بچوں کی ہیں ان کی کوئی انکوائری نہیں کی گئی۔ جو موبائل فون سے ویڈیو بنائی گئی وہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئے۔ یہ سارے ایویڈنس ریکور نہیں ہوئے تھے اور ان کو جیل کسٹڈی کرا دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کیس کو لپیٹ دیا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ایویڈنس کو ضائع کیوں کیا گیا، اب تک فورنسک کیوں نہیں بھجوایا گیا، DNA کیوں نہیں سیمپلز کلیکٹ کیے گئے،
बच्चों के 164 के बयान के बाद उसकी रोशनी में तहकीकात क्यों नहीं मुकम्मल की गई अब तक? तो ये एक सोचने की बातें, ये एक सवाल है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हमारी पंजाब की, हमारे आईजी साहब को पंजाब के और हमारे दीगर जो अफसरान हैं उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये एक संगीन नोयत का केस है। पोर्नोग्राफी एक नासूर है इस मुल्क के लिए। चीफ मिनिस्टर साहिबा से मुतालबा भी करते हैं, आईजी साहब से भी मुतालबा करते हैं, गवर्नर पंजाब से भी मुतालबा करेंगे कि वो इस केस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हायर करें ताकि एक बेहतर तरीके से अदालत में भी केस की पैरवी हो सके। इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हायर होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें JIT की तश्कील होनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें FIA को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इसमें दीगर हसास इदारे भी अपना रोल प्ले करें। अगर बच्चे महफूज नहीं हैं तो फिर आप समझ लें हम सब महफूज नहीं हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। इसकी तह तक जाएँ और इसको जड़ से उखाड़ के फेंकें इस वाक़े को। इस तरह के वाक़या तो मुल्क के दीगर हिस्सों में, गुजरांवाला, सरगोदा, रावलपिंडी और सियालकोट के दीगर जगहों पर भी चूनिया में हो चुके हैं। कि वीडियो भी वायरल हो चुकी हैं। इसमें मसला ये है कि इन वाक़ा के तदारक के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए गए। वहाँ पर मकामी लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और खौफ में मुबतला हैं। कहते हैं शाम के बाद हमारे बच्चे बाहर, बच्चों को भेजने से कासर हैं कि इस तरह का दोबारा कोई बच्चा किसी के ज़्यादती का निशाना न बन जाए। इस तरह के जो दरिंदा से मुजरम है, किसी किस्म की रियायत का अंसर नहीं होना चाहिए। सख्त से सख्त जो ना इक़दाम करने चाहिए ताकि इनको भी सजाएँ मिल सकें और आइंदा भी इसका तदारक हो सके। तकरीबन 50 के करीब बच्चे हैं मासूम जिनकी हमारे पास इतलाएं मौजूद हैं, जिसका डाटा इस वक्त लैपटॉप में मौजूद है, जिसको लेबॉर्ट्री में नहीं भेजा गया। और आज तो इतनी तरक्की का दौर है कि अगर डाटा ज़ाया भी कर दिया जाए तो वो भी रिकवर हो जाता है। हमारा एक तो ये मुतालबा है कि उसको फौरी तौर पर उन वीडियोज़ को देखा जाए कि किन किन बच्चों के साथ वहाँ पर ये ज़्यादती हुई है। कि इसमें आम सी सादा दफात लगाकर इसको, आपको पता है कि अगर किसी को रिलीफ ना देना हो तो पुलिस के पास बहुत सारे हरबे मौजूद होते हैं। मसलन अभी पिछले दिनों में एक का DNA करवाना था तो इनको कहा कि जी चलें जी गाड़ी लेकर आएँ। भाई एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला, आप मुझे बताएं 30,000 रुपये लगा के मंडी बावलदीन से वो गाड़ी करवा कर जाएगा। थानेदार रोज़ खड़ा है, फ़ोन मार रहा है, फ़ोन कर रहा है, वो इस तरीके से, वो भी एक टॉर्चर है। उसके घर जा रहा है, पैगाम भेज रहा है, वो भी एक टॉर्चर है। भाई वो रिक्शा चला के 30,000 रुपये, बच्चों के खाने के लिए तो पैसे नहीं है। 2 महीने हो गए हैं उसके पास, 1 महीना। अब वो ये कह रहा है कि जी वहाँ जाएं, ये चले भी गए वहाँ से। अब दूसरे बच्चे का DNA कराएं, एक और गाड़ी कराएं, तीसरे केस में भी आप चले जाएंगी हमारे साथ। इसका मतलब ये होता है कि इनको भगाना और थकाना, क्योंकि बहुत सारे केसों में आपने देखा होगा जब आदमी थक जाता है तो वो कहते छोड़ें यार, मैं कौन से अदाब में फंस गया, मैं बच्चों को, बाकियों को खाना खिलाऊं या ये खिलाऊं। ये रियासत की जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ पे मासूम बच्चों को अगवा, जिनसी ज़्यादती और कत्ल जैसे वाक़यात की रोकथाम नहीं हो रही, पूरे पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रही। इसके लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की ज़रूरत है कि आप इस वक्त इक़्तिदार में हैं, आपके पास ताकत है, IG साहब आपके पास ताकत है। ये बच्चे इनके बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं। आप इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। ये पूरे मंडी बावलदीन में नहीं हो रहा, ये वाक़या सरगोदा में भी पेश आया था, सेम टू वाक़या, और उस वक्त भी हम हरकत में आए थे। हम उनकी बनेंगे आवाज़, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी होगा। हम आपको निशानदही करवाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे और इंसाफ के लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इस अगस्त हम मना रहे हैं आजादी के 77 साल और सेठीज दे रहा है नाकाबिले यकीन कीमतों पर खरीदारी की आजादी। तो आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर का विजिट करें और हासिल करें 77% तक का बड़ा आजादी डिस्काउंट। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।